السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ والا پارہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم خالق کائنات کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ رحمان ہے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقوا، وہ خرچ کریں۔ صحابہ اکرام کا مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے کیسے اور کہاں خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما، جو، انفقتم، خرچ کرو تم، من خیری، مال میں سے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکین کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم خرچ کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، مطلب تم پر فرض کر دیا گیا، القتال، جنگ کرنا، وہوا، اور وہ، کرہن، ناپسندیدہ ہے، لکم، تمہارے لیے، مطلب تم کو یہ چیز، یہ عمل ناپسندیدہ ہو، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان، کہ، تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئا، کسی چیز کو، شیئا، کسی چیز کو، وہوا، اور وہ، خیر لکم، بہتر ہو، لکم، تمہارے لیے، خیر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ، اور ہو سکتا ہے، ان، کہ، تحبو، تم پسند کرو، شیئن، کسی شے کو، کسی چیز کو، وہوا، اور وہ، شر، بری ہو، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، لا نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الشہر الحرام، حرام مہینوں کے بارے میں، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ کرنے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، کبیر گناہ بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ایک تو یہ گناہ کو گنا دیا اللہ نے کہ ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اور بھی جو دوسرے گناہ ہیں ان کے تعلق سے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، وکفر، اور کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، نبی کا انکار کرنا، بہی، اس کا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے،
مسجد سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ اور نکالنا، أَهْلِهِ اس کے رہنے والوں کو، مِنْهُ اس سے، اکبرو مطلب اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اور ہجرت میں مجبور کر دینا، تو یہاں پہ نکالنا اکبرو زیادہ بڑا ہے، ان اللہ اللہ کے نزدیک، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، حرمت والے مہینے سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا یہ گناہ ہے کہ ہم یا کوئی شخص اللہ کے راستے سے کسی کو روک لے، اللہ کے دین سے کسی کو روکے، یا کفر کرے، یا مسجد حرام سے کسی کو روکے وہاں پہ جانے سے، وہاں کی عبادت سے، یا لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکلنے پہ مجبور کرے یا نکال دے دین کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ اکبرو زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، جبکہ قتل خود دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ کسی ایک بے گناہ کا قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر دینا۔ تو یہ جو فتنے کی چیزیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے گرائی کہ اللہ کے دین سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور لوگوں کو ہجرت کے لیے مجبور کرنا توحید کی بنیاد پر، یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اکبر ہے، بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اللہ کے دین سے روکنا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور فتنہ زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتی یہاں تک کی، تو ان کی فطرت اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یردوکم اور پھیر دے تمہیں، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دے یعنی واپس اپنے دین ملا لے، ان دینکم تمہارے دین سے پھیر دے اور اپنے دین ملا لے، ان استطاعوا اور وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں اس چیز کی، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، جو اپنے دین سے پھر جائے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، تو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم تک پہنچا ہے، اس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو اس سے کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس طریقے کا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، تو وہ اپنے طرح زندگی جینے کے طریقے پہ ہم کو مجبور کرے گا، اور اگر اس کا بس چلے تو وہ واپس لانے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایسا ہوا کہ تم واپس چلے گئے اس کے دین پر تو کیا ہوگا؟ اور جو کوئی پھر جائے منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، یعنی وہ دین، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا، پھر وہ مر جائے، پھر بھی گیا اور پھر اسی دین پہ رہا، یعنی کسی غیر دین پر، اور پھر وہ اس پہ مر گیا، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہوا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالکم ان کے اعمال، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، پھر دنیا میں، والآخرت اور آخرت، نہ آخرت میں ان کے اعمال کا انہیں کوئی اجر ملنا ہے اور نہ دنیا میں بھی وہ برباد ہو گئے، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب یعنی ساتھی، نار آگ کی، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ جہنم کے ساتھی، وَأَصْحَابُ النَّارِ اور ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدین ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیش جلنا ہوگا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 115، یسألونک ماذا ینفقون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کہاں خرچ کریں۔ صحابہ اکرام کی ایسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے ذہنوں کے اندر خود سے یہ سوال اٹھتے تھے نیکی کے کام کرنے کے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ مکی زندگی کے اندر جو وحی نازل ہوئی، جو سلیبس نازل ہوا، وہ عقیدے کا تھا، تو جب کسی شخص کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مکی زندگی میں ایمان مضبوط کیا گیا، ایمان کی دعوت پیش کی گئی، زندگی کے اندر توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت دی گئی، اور جب یہ ذہن کے اندر مضبوط ہو گیا
کہ ہمارا کارساز صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، ضرورتوں کو، اور وہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہمیں انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. قرآن پر ایمان ہو گیا، آخرت پر یا تقدیر پر ایمان ہو گیا، فرشتوں پر ایمان ہو گیا، تو جب یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ عمل کے لیے کھڑا کرتا ہے، عمل کے لیے اکساتا ہے. اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو مسائل معلوم ہونے کے بعد بھی بندہ عمل نہیں کرتا، جو اکثر و بیشتر آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مسائل سب معلوم ہے کہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے وہ عمل پہ کھڑا نہیں کر پا. صحابہ کرام کی یہ سوال اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اور خود آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ خمر کے بارے میں، یعنی خمر اسے کہتے ہیں جو چیز نشہ پیدا کرے، جیسے شراب ہوا اور بھی جو چیز افیم، گانجا، چرس وغیرہ. اور جوئے کے بارے میں خود سے سوال کرتے کہ یا رسول اللہ یہ چیز کیسی ہے، یہ تو حرام ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں لگتی. بیاج کے تعلق سے خود سے سوال پیدا ہونے لگے. فاحش خود سے بری لگنے لگی کہ یہ عورتیں صبح صبح فجر میں آ جاتی ہیں، یہ مناسب نہیں لگتا، انہیں تو اپنے آپ کو ڈھک کر کے آنا چاہیے. ہم انہیں دیکھتے ہیں یہ مناسب نہیں لگتا، انہیں تو ڈھک کر کے آنا چاہیے. خود سے اندر سے یہ باتیں نکل رہی. یہ خمر جو عقل کے اوپر پردہ لگا دیتا ہے یہ تو حرام ہو جانا چاہیے. اللہ، تو یہ ہے ایمان، اور اسی کو ہمیں اپنے مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. جتنا اللہ رب العزت سے تعلق باللہ مضبوط ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہوگا، اور جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر، اتنا زیادہ عمل آسان ہو. اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے پیڑ سے دی. اور پیڑ میں بھی آپ دیکھیں پہلے جڑ بنتی ہے، اور جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے تو اپنے آپ تنا خوبصورت نکلتا ہے، پھل پھول سب اچھے ہوتے ہیں. اور اگر جڑ کمزور ہو گئی، یعنی عقیدہ اور توحید کمزور ہو گیا، تو پھر پھل پھول اور پتے ہر چیز جو ہے کمزور نظر آتے ہیں. تو ہمارے اعمال جو کمزور نظر آ رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. ورنہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین مضبوط ہو جائے، اللہ کو پہچان لے کوئی شخص، کیا وہ عمل میں پیچھے رہ سکتا؟ بہرحال آگے آئے تو وہ سوال کرتے ہیں صحابہ کرام، یسألونک، اے نبی مکرم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو. اب مال میں سے خرچ کرو تو سب سے پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا حق ہے، پھر کس کا حق ہے، پھر کس کا حق ہے، اس کو ترتیب وار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے مالوں میں سے جو خرچ کرے اپنے والدین، سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور والدین میں بھی ماں کا، تو اپنے والدین پہ خرچ کرو. دوسرا رشتہ داروں پہ. اب رشتہ داروں میں سبھی رشتہ دار آگے قریبی، اور قریبی رشتہ داروں میں بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو رشتہ داروں میں خرچ کرو. پھر اس کے بعد یتیموں میں خرچ کرو، اس کے بعد یتیم کا حصہ ہے. پھر مسکینوں میں خرچ کرو، اور پھر مسافروں کے لیے خرچ کرو. اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننا. اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ بھی بھلائی تم کر رہے ہو، وہ چھوٹی سی بھلائی کیوں نہ ہو، آدھا کھجور کسی کو دے دینا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے جان. اس تعلق سے دوسری بھی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر 118 میں ہم اس کی تفسیر سے پڑھ کر کے آ چکے ہیں. چند حدیثیں اور دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. اسے امام مسلم نے روایت کیا اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے. یہاں پہ آپ بخاری لکھیں، بخاری 5971 اور مسلم 2548. تو ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہم بچوں کو سمجھتے ہیں، اور 4 5 بچوں کی پرورش کرنا ہمارے لیے بھاری نظر نہیں آتا، بھاری نہیں لگتا، بہت خوشی سے اور بہت آسانی سے ہم کر لیتے. لیکن 1 یا 2 بوڑھے ماں باپ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یا ان کی پرورش ہمارے لیے بہت بھاری ہوتی. جبکہ اللہ رب العزت نے اس مال کا حقداروں میں سب سے پہلا حق جو اس آیت میں گرایا وہ ہماری جان کے بعد ہمارے والدین، ماں باپ ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے رشتہ. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جا رہے تھے اور راستے میں طوفان آ گیا. تو طوفان سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، ایک گفا میں پناہ لی. تیز آندھی اور طوفان سے ایک بڑی سی چٹان اوپر سے گری اور اس کے منہ پر، گفا کے منہ پر آ کر کے ٹک گئی. یہ تینوں اسے ہلا رہے ہیں لیکن وہ ہلنے کو تیار نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے اللہ ہی ہمیں بچا سکتا، چلو ہم دعا کریں.
تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کا وسیلہ لینا ہے۔ اور نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ عمل نیک ہو، ورنہ جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو وہ عمل کبھی نیک عمل نہیں بن سکتا، چاہے وہ عمل پرستش ہو، چاہے وہ عمل تعلیم کا حاصل کرنا یا تعلیم لوگوں تک پہنچانا ہو، وہ عمل دعوت و تبلیغ ہو، وہ عمل رفع عامہ ویلفیئر کا کام ہو، وہ کوئی سا بھی عمل ہو، جب تک اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت ہی قیمتی پیاری بات، جیسے کہ وہ حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو پہلے نمبر پہ لے کر کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو وہ عمل قبول، اور اگر نیت غیر اللہ کی رضا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رضا ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح روح کی حیثیت ہے جسم کے میں، روح کا مقام ہے جسم میں، جس طرح روح کا مقام ہے جسم میں، اسی طرح اخلاص کا مقام ہے عمل پر۔ اگر روح نہیں تو جسم بیکار ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے۔ وہ جسم کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنے ہی بڑے شخص کا ہو، اگر روح نکل گئی تو وہ جسم بیکار ہے، اسے یا تو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا یا قبر میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اب اس کے اندر کوئی وقت اور قیمت نہیں رہی، کیونکہ روح نکل گئی۔ اسی طریقے سے جس عمل کے اندر سے اخلاص نکل جاتا ہے، وہ عمل کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگتا ہو، وہ کتنے ہی وقت اور پیسے لگا کر کے اور جان و مال لگا کر کے کیا گیا ہو، وہ عمل تباہ و برباد، اس کی کوئی وقت اور قیمت۔ بہرحال میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جب تینوں لوگ غار کے اندر چھپ گئے یا رک گئے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا، اور وسیلے کے بھی الفاظ ایسے کہ اے اللہ، میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عملوں کو یاد کیا۔ اس میں سے ایک شخص جو بکری کو چرایا کرتے تھے اور رات میں لوٹنے کے بعد اپنے والدین کو دودھ دیا کرتے تھے بکری کا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیا کرتے اور خود پیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جب لوٹ کر کے آئے اور دودھ دھونے لگے تو اس وقت ان کے والدین سو گئے، بچے لوگ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دودھ کا پیالہ لے کر کے والدین کے پاس گئے اور انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور اس پیالے کو لے کر کے کھڑے رہے، بچوں کو نہیں دیا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ عمل اگر میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا تھا، ماں باپ کی خدمت اس لیے نہیں کہ وہ جائزات ہمارے نام پہ لکھ کر کے جائیں گے، ماں باپ کی خدمت اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھے سے خدمت کرنا ہوگا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ تو وہ کہتے ہیں دعا میں کہ اے اللہ، یہ عمل اگر صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے، اور چٹان تھوڑی سی سرک جاتی۔ دوسرے شخص بھی یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ، انہوں نے اپنے نیک عمل کو یاد کیا اور کہا کہ اللہ، یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، پھر تھوڑا سا چٹان ہٹے۔ تو یہاں سے دو چیز پتہ چلی کہ ایک یہ کہ نیک عمل کا وسیلہ لے، اور نیک عمل کب بنے گا؟ جب اس عمل کے اندر نبی کا طریقہ اور اخلاص ہوگا۔ دو چیز کے بغیر کوئی عمل نیک عمل نہیں بنتا۔ ایمان کی موجودگی میں اخلاص اور نبی کا طریقہ، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ایکشن، اور باطنی جو دل کے اندر ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے پہلے ترجیح ماں باپ کو دی اور ان کے سامنے پیالہ لے کر کے کھڑے رہے۔ اللہ نے اس عمل کو قبول فرمایا اور دنیا کی ایک مصیبت کو اس سے ہٹا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا کہ سب سے پہلے جو تمہارے نیک سلوک کے حقدار ہیں، صحابی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اور چوتھی بار باپ۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے لائے ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ ہے، راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بہترین مال ہے جو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 994۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنے اہل و عیال، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں جس میں والدین، بیوی بچے وغیرہ دوسرے ہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو اپنی گاڑی پہ اور اپنی سواری پہ بھی خرچ کرتا، اور جو اپنے ساتھیوں کے اوپر خرچ کرتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 994۔ اسی طرح وہ خواتین جو کاروبار کرتی ہیں یا کوئی جاب کرتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اور جو ان کو
وہاں سے پیسے ملتے ہیں یا جو ان کی کمائی ہوتی ہے وہ اگر اپنے شوہر یا بچوں پر خرچ کریں تو یہ خرچ کرنا کیسا؟ زینب جو جوزہ ہیں، بیوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، بیان کرتی ہیں کہ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ وہ عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور یتیم بچوں کو جو ان کے گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ خواتین ہیں، ان کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اور یہ اپنے شوہر کو بھی دینا چاہتی ہیں، اور پہلے سے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو پہلے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم ہیں، تو ان کے اوپر اگر یہ خرچ کریں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے 2 اجر ہوں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقے کا، تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو قرابت داری کا، حسن سلوک کا، اور دوسرا اجر جو ہے وہ صدقے کا ملے، کیونکہ گھر پر خواتین کما کر کے خرچ کرے یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ جب ایک مرد نکاح کرتا ہے تو نان و نفقہ وہ قبول کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے پہننے اور کھانے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے۔ لیکن اگر کوئی خاتون خود سے کاروبار کرتی ہیں حلال طریقے سے، جیسے امہات المومنین کرتی بھی تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو چمڑے کو رنگتی تھی اور بھی دوسرے کام کیا کرتی تھی، تو حلال طریقے سے کام کرنا یا اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کام کرنا پردے کی پابندی کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ اور وہ جو پیسے آتے ہیں وہ اگر اپنے بچوں پہ یا اپنے شوہر پہ خرچ کرتی ہیں، یتیم بچوں پہ یا شوہر پہ خرچ کرتی ہیں، تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک احسان سلوک کرنے کا اور ایک صدقہ کرنا۔ سبحان، اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1000 سیدنا ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے پہلے شوہر یعنی ابو سلمہ کے بچوں پر، پہلے شوہر ابو سلمہ تھے، سلمہ کے والد تھے، لیکن بعد میں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کے بچے جو ابو سلمہ کے بچے ہیں، میں ان پہ خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ مطلب ابو سلمہ کے بچوں کے اوپر میں اپنی دولت کو، اپنی کمائی کو خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میری بھی بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قریب رکھنے کا بھی کہا اور ان کے اوپر خرچ کرنے کا بھی، ان یتیم بچوں کو آپ نے الگ نہیں کیا۔ تو کوئی بھی بھائی اگر کئی ایسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں جس کے پاس پہلے سے بچے ہوں تو ان بچوں کی یہ ان کے لیے ایک الگ سے پروفٹ ہے کہ انہیں یتیم کی کفالت کا موقع مل رہا ہے، ورنہ ایسے ہی سیدھے یتیم ملنا مشکل ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا بھی موقع مل گیا، اور یتیم کی کفالت کا ثواب ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ان کے اوپر تم خرچ کرو، اور ان کے اوپر جو خرچ کرو گی وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5369۔ اچھا، یہ یتیم کیسے؟ تو جو انسان کے بچوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بلوغت کے پہلے، مطلب بالغ ہونے کے پہلے اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یتیم ہے۔ ماں اگر زندہ بھی ہے تو بھی وہ یتیم ہی کہلائے گا، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ طلاق میں وہ بات نہیں آئی، انتقال میں طلاق ہوا ہے یعنی شوہر زندہ ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو وہ بچے اس کے لیے یتیم نہیں ہوں گے۔ ہاں، لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یعنی بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بچے یتیم ہوں گے بھلے ہی اس کی ماں زندہ۔ جانور کے اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ جانور یتیم ہوگا، لیکن انسانوں میں باپ اگر انتقال ہو گیا تو وہ یتیم۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ یہ یتیم بچے میرے پاس۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5369 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1001 یتیم کی کفالت۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگی۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، مطلب اتنے قریب ہوں گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6005 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2983۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا اپنے والدین، رشتہ داروں اور یتیموں کے بعد مسکینوں اور مسافروں۔ تو مسکین کے تعلق سے کہ مسکین کسے کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہیں جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہاد کے معنی اصل میں ہوتے ہیں جد و جہد سے یہ نکلا ہے۔ جہاد اپنی نفس پر بھی جہاد کرنا جہاد ہوتا ہے، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو سکھانا، اسے سمجھانا
اس کی تعلیم، اس کی دعوت، یہ بھی جہاد ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس جہاد کو کبیر کہا اللہ نے، بڑا جہاد، کہ بھلے ہی کافروں کو کتنا ہی برا لگے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ تم اس کلام کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ بڑا جہاد۔ لیکن اکثر و بیشتر جہاد فی قتال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہیں جیسے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ دو اگزامپل دے کر کے بتائے کہ جو بیوہ کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور مسکین کی ضرورت کا خیال رکھے تو وہ ایسا شخص ہے گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے، یہاں پہ جہاد فی قتال مراد۔ یا وہ ایسا شخص ہے جیسے وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، کتنا بڑا عمل۔ لیکن کوئی بیوہ کا اگر ایسا خیال رکھتا ہے اور مسکین کا خیال رکھتا ہے تو وہ اتنا بڑا اجر کا مالک۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بخاری نے روایت کیا اس کو، بخاری شریف حدیث نمبر 6006 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2982۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اسے کفالت کر جائے، یعنی جس کی اتنا پروفٹ نہ ہو، اتنا کاروبار نہ ہو، اتنی آمدنی نہ ہو، پیسے نہ آتے ہوں، جو اس کی ضرورتوں کو پوری کر جائے۔ یہاں پہ ضرورت سے مراد جائز ضرورت۔ اب کوئی حرام اور غلط ضرورت، زبردستی کے فیشن، اسی سے اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ہماری تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فضول خرچی یہ شیطان کے بھائی کہا ہے، فضول خرچ کرنے والا۔ تو جو جائز خرچ ہیں، کپڑے کے اوپر، کھانے کے اوپر، رہنے کے اوپر، یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر کے لیے کم پڑ رہا ہے صاحب، یا وہ بڑی گاڑی لینے کے لیے کم پڑ رہا ہے، اس میں شان ذرا زیادہ ہوتی ہے، یا وہ گھر ایسا ہونا چاہیے اس میں شان کم نظر آ رہی ہے اس گھر میں، تو یہ اسراف ہے، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ ہے۔ کپڑے ہیں، ابھی آپ سے اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ کتنے کپڑے ہیں آپ کے پاس، تو ہم گن نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے ویسے کہ صاحب میرے پاس اتنے جوڑے کپڑے، اور یہ کوئی کہے کہ نہیں صاحب ہمارے کپڑے لینے کے لیے کم پڑ رہا ہے پیسے، اتنے ہیں کہ گن نہیں سک رہے، گھر میں سامان اتنا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ اور صحابہ کی زندگی ہم نے دیکھے ہیں۔ اب حدیث و پھر سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی اتنی آمدنی نہ ہو جو اس کی کفایت کر جائے، نہ اسے مسکین سمجھا جاتا ہو کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور لوگ اس کو مسکین بھی نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ کا ایسا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پاتا، کیونکہ وہ سوال بھی نہیں کرتا ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے چیزوں کا سوال کرے۔ یہ ہے مسکین، ایسا دیندار شخص جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کھانے پینے کی، کپڑے کی، رہنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مانگ نہیں رہا، کرائے سے رہ رہا ہے لیکن اس کا بھی نہیں ہو پا رہا، مانگ نہیں رہا، تو ایسا یہ شخص مسکین ہے۔ اور ایسا مسکین اگر مل جائے، اور ایسے شخص اگر آپ دیکھیں تو ہیں معاشرے کے اندر، لیکن ہمیں اپنی ہی ضرورتوں سے اور اپنی ہی چیزوں سے، اپنی ہی خواہشات سے فرصت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1039 اور بخاری شریف حدیث نمبر 1476۔ آئے دوسری آیت کی طرف، اس آیت کو پھر سے ایک بار دیکھیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں، کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا۔ جو بھی ہم بھلائی کر رہے ہیں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ رب العزت تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے۔ یہاں پہ جہاد قتال سے مراد ہے، کیونکہ اگر عربی میں آپ پڑھیں کتب علیکم القتال، تو قتال ہے، یہ جہاد فی قتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے۔ کیوں فرض کیا گیا، کن کے اوپر فرض کیا، یہ آگے آئے گا۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ہے کہ تم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر مظلوم کا ساتھ نہ دیا جائے اور ظالم کو نہ روکا جائے تو اس کا ظلم بڑھتا جائے گا اور مظلوم ہوتے چلے جائے۔ اس لیے مظلوم کے طرف سے اٹھنا، یا خود اگر مظلوم ہے تو ظلم کو روکنے کے لیے اٹھنا، یہ جہاد۔ اور یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم دین سے روکنے کا ظلم، جو آگے ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو اس سے اگر وہ روک رہے ہیں تو ان کو روکنا یہ ضروری ہے۔ یہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تمہیں ناگوار لگ رہا ہے، لیکن اسی میں تمہاری خیر اللہ فرماتا۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔
کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے، ہم خوب دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس تعلق سے سورہ حج میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لڑائی کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ کیونکہ مکہ کے اندر ان کے اوپر ظلم کیا گیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا تھا، انہیں مارا گیا تھا، انہیں لوٹا گیا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا. تو ان لوگوں کو جن سے لڑائی جاتی ہے اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں تم اس ظلم کو روکو اور اللہ رب العزت مدد کرنے پہ قادر ہے. یہ سورہ حج آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. سورہ نساء یعنی عورت کے نام پر یہ صورت رکھی گئی ہے اور اس میں خواتین کے بہنوں کے تعلق سے خواتین کے تعلق سے احکام و مسائل ہیں. تو تم ہو سکتا ہے کسی چیز کو پسند نہیں کر رہے لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر رکھی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو اور مرد یا عورت کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ ان کو سمجھائش دے رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر رکھی، تم نہیں جانتے. سورہ نساء آیت نمبر 74 میں بھی آپ دیکھ لیں. آگے چلتے ہیں. یسألونک، اے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. حرمت والا مہینہ یہ دور جاہلیت میں بھی تھا کیونکہ یہ دین ابراہیم سے چلا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس میں لڑائی، جنگ و جدال، قتال یہ سب منع ہے. وہ مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں. بخاری نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3197. اصل میں یہ سوال کے پیچھے ایک واقعہ ہے، پس منظر ہے. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہاجروں کو سفر کے لیے روانہ کیا اور روانہ کر کے ایک خط دے کہا کہ جب سفر 2 دن کا ہو جائے تب اس خط کو کھول کر کے دیکھنا، اس میں تمہارے لیے حکم لکھا ہوگا کہ اب تم کو کیا کرنا ہے. صحابہ کرام کے اوپر بھی قربان جائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرت بھی نہیں کی کہ کون سے احکام ہے، اور یہ بھی ڈاؤٹ نہیں کیا کہ وہاں جا کر کے پتہ نہیں کیا اس کے اندر نکلنے والا ہے، کیسے جائیں، کیوں جائیں. 8 مہاجر صحابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو رجب میں 8 مہاجرین کے ساتھ بھیجا. رجب میں، اس کو بھی نوٹ کریں. اور کون سے صحابی کے ساتھ بھیجا؟ حضرت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ان میں سے ایک بھی انصاری نہ تھے. یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ پورے کے پورے مہاجر صحابی تھے. مہاجر صحابی یعنی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مکہ میں ان کو ستایا گیا تھا، ان کو مارا گیا تھا، ان کو لوٹا گیا تھا، ان کے گھر بار کو چھین لیا گیا تھا. ان لوگوں کے تعلق سے، اور یہ لوگ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے تنہا اپنے آپ کو بچا کر کے، اپنے دین کو، اپنی توحید کو بچا کر کے، ان میں سے 8 لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 ہجری میں پہنچایا. آپ نے عبداللہ کو خط بھی لکھ کر دیا اور حکم دیا کہ 2 دن تک چلتے رہنا، اس سے پہلے اس خط کو نہ دیکھنا. 2 دن تک چلتے رہنا اور 2 دن جب ہو جائیں گے تب دیکھنا، اس کے پہلے مت دیکھنا. سکول 2 دن کے بعد اسے دیکھنا، پھر اس میں جو حکم لکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے ساتھیوں میں کسی کو مجبور نہیں کرنا. 2 دن بعد جو حکم آئے گا اس حکم پہ عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو مجبور نہیں کرنا کہ تم کو بھی عمل کرنا پڑے گا. وہ چاہے تو عمل کرے اور چاہے تو واپس ہو جائے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے 2 دن تک چلتے رہے، حتیٰ کہ نام مبارک یعنی خط کو کھول کر دیکھا. مطلب 2 دن ہو گئے تو کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرے اس خط کو دیکھو تو بدستور آگے بڑھتے جاؤ حتیٰ کہ مکہ و طائف کے درمیان مقام نخلا پر پڑاؤ ڈالو. یہ حکم بہت مشکل حکم تھا کہ یہاں سے تمہیں اب اور مکہ کی طرف جانا ہے اور مکہ اور طائف کے بیچ میں جو جگہ ہے نخلا، وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالنا ہے. اور اس کے بعد اور قریش کے حالات پر نظر رکھو اور ہمیں ان کے حالات کے بارے میں مطلع کرتے رہو، ہمیں خبر دیتے رہو. اب قریش کے اوپر نظر رکھنا اور ان کی نقل و حرکت پر کہ وہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے، کب وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں مدینہ کے اوپر، اس کے اوپر تمہیں نظر رکھنا. گویا کہ موت کے منہ میں جانے والی بات. اور وہاں پہنچ کر کے تم خط کھولنا. یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ صحابہ کیا چیز، واقعی یہ چنی ہوئی روحیں تھی کہ جو نبی مکرم کے لیے
اپنا سب کچھ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. قیامت تک آنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہے میرے ساتھ. آگے چلیں. پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، پھر حضرت جیش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں نخلا جاؤں، قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات کو معلوم کروں، لیکن آپ نے مجھے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو مجبور کروں، مطلب تم میں سے میں کسی کو مجبور کروں کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے. اس کے لیے رسول اللہ نے منع فرمایا، یعنی تمہیں آزادی دی ہے، تم چاہو تو چل سکتے. جو شخص شہادت کا طلبگار، پھر آگے آپ فرماتے ہیں حضرت جہش رضی اللہ عنہ، جو شخص شہادت کا طلبگار ہو تو وہ میرے ساتھ چلے، اور جو ناپسند کرے تو وہ لوٹ جائے. جو موت کے روح میں چلنے کے لیے تیار ہے، جو شہادت چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے. کیونکہ وہاں سے دیکھنا، اور صرف 8 لوگ ہیں، نخلا میں ہیں، یہاں تو مدینہ میں سارے لوگ تھے. مکہ کے لوگ جو مشرکین تھے وہ ہر وقت گھات میں رہتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچائیں یا مدینہ کو ختم کر دیں. ایسے جھپٹ رہے تھے اسلام کے اوپر جیسے باز مرغی کے بچوں کے اوپر جھپٹتا. ایسے کمزور تھے مسلمان، اور وہاں پر بھی نخلا میں صرف 8 لوگوں کو پہنچنا ہے. کتنا خطرناک معاملہ. لیکن حضرت جہش فرماتے ہیں کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، اور جو مرنا چاہتا ہے، جو شہادت چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جو نہیں چاہتا واپس چلے. لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں آگے جا رہا ہوں. میں تو رسول اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعمیل کرنے کے لیے میں آگے جا رہا ہوں. چنانچہ وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ہمراہ تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ ہو. یہ ہے مکی. اللہ، یہ ہمارے صحابہ. ان میں سے کسی ایک کا اونٹ گم گیا، اور پھر اونٹ کو ڈھونڈا گیا. حالانکہ جیسے تیسے کر کے یہ لوگ وادی نخلا میں پہنچے. اب وادی نخلا میں پہنچے، ان کے پاس سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا جو کشمش اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا. اب ان لوگوں نے آپس میں دیکھا اور جھڑپ ہو گئی، کچھ لڑائی ہو گئی، اور اس جھڑپ میں ایک شخص مارا گیا. ایمان والوں کے ہاتھ سے مشرک میں سے ایک مارا گیا. لیکن وہ جو وقت تھا وہ حرمت کے مہینے میں سے آخری مہینہ تھا، جیسے کہ آگے آتا ہے. اور جب یہ مارا گیا اور یہ لوگوں نے بندی بنا کر کے 2 شخص کو لے کر کے گئے اور پورا مال لے کر کے مدینہ پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا ان لوگوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کا تو حکم نہیں دیا تھا. حرمت والے مہینے میں کیسے لڑے تم؟ قافلہ اور دونوں قیدی کھڑے تھے، قافلہ بھی کھڑا تھا، مطلب پورا مال کھڑا ہوا تھا، اور قیدی بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے ان میں سے کسی کو لینے سے انکار کیا. اب جیسے لینے سے انکار کیا تو یہ 8 جو صحابہ تھے یہ گھبرا گئے، اور یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمائے تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. مطلب وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ تباہ و برباد ہو. واقعی ہم نے تو اللہ جان پہ کھیل کر کے یہ کام کیا، اور یہ تو ہم نے حرمت والے مہینے میں کر دیا، اور حرمت کا آخری مہینہ تھا. اور جو دوسرے مسلمان تھے مدینہ کے، وہ بھی ان کو برا بھلا کہنے لگے. ادھر قریش جو مشرک تھے وہ بھی اب بار بار چڑھنے لگے اور کہنے لگے. تو ادھر قریش نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تو حرمت والے مہینے کو بھی حلال کر دیا، ان کے پاس تو حرمت بھی نہیں رہی. یہ ادھر ایسا کہنے لگے. لیکن جو مکہ کے جو صحابی تھے، مکہ میں جو لوگ مقیم تھے، یہ رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ ان کی دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جواب میں مکہ کے موجود مسلمان یہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ رجب میں نہیں کیا گیا بلکہ شعبان میں کیا، کیونکہ یہ رجب کا آخری دن تھا اور اس دن یہ بات ہو. اب اس پشوپیش میں صحابی ہیں وہ 8 کہ اب کیا کریں، یہ تو معاملہ ہو گیا، اور رسول اللہ نے اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیا، اور آپ ناراض بھی ہوئے کہ تم کو ہم نے لڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تم کو تو صرف وہاں پر معائنہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے، ان کی سازشوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اب یہ جھڑپ ہو گئی، اس میں مر گیا، اور وہ جو ہے حرمت والا دن تھا، اب کیسا ہوگا، کیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیتیں نازل. اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. کہہ دیجیے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو یہ تو بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہاں یہ بڑا گناہ ہے، لیکن تم بھی تو اپنے عمل کو دیکھو. جیسے وہ ہے نا کہاوت کہ اونٹ نگل لیا اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے. تم نے جو جرم کیا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے کہ تم نے ان کو قتل کیا، مکہ میں مارا، ان کو نکلنے سے مجبور کیا، ان کی گھر اور جائیداد کو لوٹ لیا، ان کے کاروبار کو کھا گئے، اور ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. تو تمہیں شریعت نظر آ رہی ہے، دین ابراہیم نظر آ رہا ہے. تو ان سب کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یہ تو بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، تم نے روکا ان کو اللہ کے راستے سے.
اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے، ایک رب کی عبادت سے تم نے روکا ہے، ان کو روکا ہے تم نے اللہ کے کلام سے، ان کو روکا ہے تم نے نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری سے. کیا یہ گناہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، کفر کیا تم نے، شرک کیا تم نے، اور شرک کفر ہے. اور مسجد حرام سے روکنا تم نے اللہ کے گھر سے جو توحید کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، اس گھر میں عبادت کرنے سے تم نے ان کو روکا. اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے تم نے نکالا ہے، ان کے گھر سے، ان کے جائیداد سے ان کو تم نے بے دخل کیا، ان کو نکالا ہے تم نے. اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینے میں لڑنے سے بڑا گناہ ہے یہ جو تم نے کیا ہے. اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو تم فتنے والے ہو اور انہوں نے قتل کیا ہے، یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ تم نے کیا، اس لیے قتل جائز. سبحان اللہ. اب یہ 8 صحابہ بڑے خوش ہو کہ ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یہ احکام نازل ہو گئے کہ ہاں ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک، کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے دین سے ہم کو روکا تھا، انہوں نے گھر سے ہم کو نکالا تھا، انہوں نے مسجد حرام سے ہم کو روکا تھا. یہ فتنہ ہے اور فتنہ انگیزی قتل سے بڑا گناہ. آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، وہ تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. ان کی فطرت اور قیامت تک آنے والے کفر کرنے والوں کی فطرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے. اب تم اس وہم و گمان میں مت رہو کہ تم ان کی چاپلوسی کرو گے، ان کے آگے پیچھے گھومو گے اور ان کے جیسے رنگ میں رنگو گے، ان کے جیسے رسم و رواج میں ڈوبتے جاؤ گے تو یہ تم سے خوش ہو جائیں گے. کبھی خوش ہونے والے. یہ خبر کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو دلوں کو جانتا ہے، جو دلوں کی نقل و حرکت کو جانتا ہے، جو فطرت کو جانتا ہے، جو انسان کا بنانے والا ہے. اس سے بہتر کون جانے گا انسان؟ تو یہ جو کفر کر رہے ہیں یہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم انہی کے دین میں پلٹ جاؤ. ان کو اصل میں نفرت کس چیز سے؟ تمہارے دین سے، تمہاری لائف سٹائل سے، تمہارا زندگی جینے کے طریقے سے، تمہاری توحید سے، تمہاری رسالت، تمہارے اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے. اب ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوستی کس سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. دوستی سے مراد ان کی بات کا لحاظ کرنا، ان کو راز کی بات بتانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا. احسان سلوک تو ہم کو سارے انسان سے نہیں، جانوروں سے بھی کرنا ہے. احسان سلوک کا تو اللہ نے بار بار حکم دیا ہے. اور صحابہ کرام نے اپنے جو کفر پر تھے، شرک پر تھے، ان والدین کے ساتھ بھی احسان سلوک کی. تو اور وہ تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. اور اگر تم پھر گئے تو کیا ہوگا؟ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر پر مر جائے، مطلب پھر جائے اور اس کے بعد وہ توبہ نہ کرے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو کچھ دن کے بعد اس کی عقل ٹھکانے میں آتی ہے. وہ دیکھتا ہے سب کچھ کہ مشرک میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور مومن نے میرے ساتھ کیا کیا، دین کیا ہے اور بددینی کیا ہے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا. وہ جو لذت ایمان کی تھی، جب وہ ایمان سے باہر جاتے ہیں یا ایمان والوں کے گھیرے سے باہر جاتے ہیں تو وہ تڑپتے رہتے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ. جس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی اب وہ کفر کے اندر سکون محسوس نہیں کر سکتا، وہ شرک اور بدعت کے اندر سکون محسوس نہیں کر سکتا. تو ایمان کی اب مٹھاس اس نے چکھ لیا تھا، یہ جان گیا تھا، اب یہ کفر میں گیا ہے. تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر کے آتا ہے، وہ توبہ کر، لیکن اس نے توبہ نہیں کیا اور مر گیا اسی حالت میں، اس کو موت آئی. اس کے لیے حکم ہے، یہ مرتد ہے. اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر پر مر جائے، انہی لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو. تو ایسا وہ شخص ہے کہ اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو. اور مرتد کی سزا گورنمنٹ کو، وقت کے خلیفہ کو یا گورنمنٹ کو یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا. ایک تو اسلام میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر آنے کی آپ کو کوئی زبردست، آپ خود اگر آنا چاہتے ہیں تو ویلکم، آ سکتے. کوئی مسلمان کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی زبردستی نہیں کر سکتا کہ تمہیں اسلام پہ آ. اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بھی زبردستی نہیں کر سکتا کہ اس کو اسلام. حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے آئے گی وہ آیت، جو چاہے تو حق کو قبول کرے، جو چاہے تو نہ کرے. اللہ نے کسی کے اوپر زبردستی کرنے کا حکم نہیں دیا، بس ہمیں پیغام پہنچا دینا ہے. اور اب کوئی خود سے مرضی سے اسلام میں آتا ہے اور اب اگر وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے گویا کہ وہ اسلام کے اوپر داغ لگا رہا ہے. تو ایسے شخص کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اور یہاں پر بھی فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے. اب انہوں نے جو پہلے نیک عمل کی تو سب برباد، اور وہ لوگ دوزخ میں رہیں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ایسے جہنمی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت کر، ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت. آمین یا رب العالمین. بے شک جو لوگ ایمان لائے. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ ہاں یہ انہوں نے فتنہ کیا
دین سے روکا، اور یہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تو گویا کہ اب ہمارے عمل کو اجازت دے دی گئی کہ ہاں تمہیں ٹھیک۔ تو اب صحابہ کرام کو کچھ اور شوق پیدا ہوا کہ کیا یہ جو ہم نے عمل کیے ہیں اس میں ہمیں جہاد کا ثواب مل جائے گا؟ تو صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں عبداللہ بن جہش کہ کیا ہمیں اجر ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار تم ہو، تم اس جہاد کے اجر کے امیدوار ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرما۔ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا، غفور و رحیم ہے۔ بے شک اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کے اوپر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر ہمیں جمائے رکھ، کہ نبی مکرم اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنائے رکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہمیں دین کے اوپر ثابت کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔